میں آپ کو ان غیر مقلدوں کا دجل و مکر و فریب دکھاتا ہوں۔ اگر ہمارے علماء اپنی کسی کتاب کے اندر، چاہے وہ فضائل اعمال ہو یا کوئی دوسری کتاب ہو، اگر اس کے اندر کسی بزرگ کے کرامتی واقعات کو نقل کیا جاتا ہے تو یہ غیر مقلد اپنی فیکٹری سے شرک کے فتوے نکال نکال کر ان پہ چسپاں کر دیتے ہیں، ان پہ چپکا دیتے ہیں اور یہ کہنے لگتے ہیں کہ یہ تو مشرک ہیں، گمراہ ہیں۔ آئیے ان کی حقیقت ان کی گھر کی کتابوں سے میں دکھاتا ہوں۔ کتاب کا اسکرین پیج آپ کے سامنے ہے۔ کتاب کا نام ہے صوفی محمد عبداللہ کے خدمات، حالات اور آثار، تالیف مولانا محمد اسحاق بھٹوی صاحب۔ اس کے اندر کیا نقل فرماتے ہیں کہ صوفی محمد عبداللہ صاحب کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا کہ حضرت میرے جو ہے وہ لڑکیاں ہی لڑکی ہیں، آپ دعا فرما دیں کہ اللہ مجھے بیٹا عطا کر دے۔ جب حضرت نے اس کی اس بات کو سنا تو آپ نے زمین پر لکیر کھینچنا شروع کری، اور اس طریقے سے کہ آپ لکیر کھینچتے اور گنتے رہتے اس کو۔ آپ نے ایک لکیر کھینچی، آپ نے کہا ایک، آپ نے دوسری کھینچی، آپ نے کہا دو، آپ نے تیسری کھینچی، آپ نے کہا تین۔ جب چوتھی لکیر جب صوفی صاحب کھینچنے لگے تو مرید نے حضرت کا ہاتھ پکڑ لیا اور درخواست کرنے لگا کہ حضرت رک جائیں۔ اب اس کا اثر یہ ہوا کہ اس شخص کو 3 بیٹے اللہ نے عطا کر دیے، اور چوتھا بیٹا جو ہے وہ 4.5 مہینے کا ہو کے جو ہے وہ ساقط ہو گیا، یعنی ختم ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر تمہارے بزرگ لکیر کھینچ کھینچ کر اپنے مریدوں کو بچے دے رہے ہیں، بیٹے دے رہے ہیں، تو ولی اللہ ہیں، اور اگر یہی واقعہ ہماری کتابوں کے اندر نقل کر دیا جائے تو تم ہم پر شرک و بدعات اور گمراہیت کے فتوے لگاتے رہتے ہو۔ یہ ہے وہ اہل حدیث جو خود کو کہتے ہیں کہ ہم قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے ہیں۔ کیا انہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 135 دکھائی نہیں دیتی کہ اس میں اللہ فرما رہا ہے کہ تم سچی گواہی دو چاہے تمہارے سامنے کوئی بھی ہو؟ تو اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، تو جس طریقے سے تم علماء دیوبند پر شرک کے فتوے لگاتے ہو کرامات کے واقعات کی وجہ سے، تو لگاؤ صوفی عبداللہ پر بھی شرک کے فتوے اگر تم سچے ہو۔